میں نے اس قادیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں ہدایت کامل ہو گئی۔ میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ کہ ہاں مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی۔ پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ، پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں سے جو آنا تھا جو مکمل ہو گیا قرآن۔ ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آ کے اس کی تصحیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی، یہ غلطی کر دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یوں تھی۔ منطقی اعتبار سے ایک حاجت، ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا، بشرطے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو۔ یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی، اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا، قرآن کے اندر تحریف ہو گئی، وہ اصل قرآن نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں نہیں مانتے تو مجھے حضور نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد خالص ہیومن لیول پر کی ہے، ہیومن لیول پر۔ اس میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تکلیفیں جھیل کر، مصائب برداشت کر کے، فاقہ جھیل کر، زخم جھیل کر، اپنا خون زمین پر گرتا ہوا دیکھ کر، 259 اپنے جانثاروں کی لاشیں دیکھ کر، یہ مراحل طے کر کے یہ کام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا بس دعا مانگی اور بیڑا پار ہو گیا، نہیں۔ 3 برس شیب بنی ہاشم کے اندر نظر بند رہے ہیں، اور طائف میں جو نقشہ ہوا ہے، رسوا سر بازارے آشوق ستمگارے، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ طائف میں کیا ہوا ہے؟ تینوں جو بڑے سردار تھے ان سے گفتگو کی ہے، انہوں نے تو ایسے جملے کہے چبھنے والے جو کلیجے کو چیر دیں۔ اور پھر جب اسٹریٹ ارچنز جو ہوتے ہیں، آوارہ لوگ، آوارہ لڑکے، انہیں اشارہ کیا ذرا ان کی خبر لو، یہ نبی بنے پھرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ذرا خبر لو ان کی، اور وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ ساتھ صرف ایک ہے، حضرت زید ابن حارثہ۔ وہ سامنے سے آ کر روک بنتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، تو وہ پیچھے سے پتھر آ رہے ہیں، وہ پیچھے کی طرف سے جاتے ہیں تو آگے سے پتھر آ رہے ہیں۔ جسم لہو لہان ہو گیا، جسم کا خون بہ کر جا کر جوتیوں میں جم گیا، غشی سی تاری ہوئی ہے، تھک کر بیٹھ گئے ہیں تو 2 گنڈے آئے ہیں، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، اٹھاؤ جاؤ۔ یہ نقشہ ہے، محمد عربی ہیں، سید المرسلین، محبوب رب العالمین، سید الاولین والآخرین، اور یہ نقشہ ہے، یہ ہے سیرت۔ یہ کوئی بیان نہیں کرتا، کوئی بیان نہیں کرتا۔ اس تکلیف کا جو پھر جو نقشہ نکلا ہے کہ پھر جو حضور کے قلب کی گہرائیوں سے جو دعا نکلی ہے، واقعہ یہ ہے کہ کلیجہ شک ہوتا ہے اسے پڑھتے ہوئے۔ جب وہاں سے نکل کے باہر آ گئے ہیں اور ایک باغ میں تھوڑی سی دیر کے لیے سستانے کو ٹھہر گئے، وہاں آپ کے اب دعا کی ہے، مناجات کی ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل اور طاقت کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے اس کا۔ کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں؟ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا۔ الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا جو چاہے کر گزرے؟ اندازہ کیجئے کہاں سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں۔
لیکن پھر یہ فریاد جو ہے اس کا ٹرم کیا ہے؟ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے۔ یہ میں نے ایک نقشہ دکھایا، حضور کی 23 برس کی زندگی جو ہے وحی کے آغاز کے بعد سے دن رات کی مشقت اور محنت، جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ کیا ہے؟ معجزات نہ ہونے کے برابر۔ حضور کا اصل معجزہ قرآن مجید ہے، اصل معجزہ وہ ہے۔ قرآن کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کفار قریش مکہ جو ہے وہ کہتے تھے معجزہ دکھاؤ، جیسے موسیٰ کو معجزہ ملے، جیسے عیسیٰ کو معجزے ملے۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ نہیں دکھائیں گے، ہمارا معجزہ قرآن ہے۔ ان معجزوں کو دیکھ کر کون ایمان لے آیا تھا؟ کیا فرعون نے مان لیا تھا؟ کیا یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تھے معجزے دیکھ کر؟ جن سے بڑے معجزے ممکن نہیں ہیں، حسی معجزے، آنکھوں سے دکھائے جانے والے معجزے تو اس سے بڑے ممکن نہیں ہیں۔ مردے سے کہا جائے قم باذن اللہ اور وہ کھڑا ہو جائے، چلنا شروع کر دے، مردہ قبر سے نکل آیا۔ یا یہ کہ گارے سے ایک پرندے کی شکل بنائی، پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ احیاء موتا اور تخلیق حیات، اس سے آگے کوئی شے ہے؟ باقی یہ کہ جو مادرزاد اندھا تھا، ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی آ گئی، یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں۔ مردہ کو زندہ کر دیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو کیا ایمان لے آئے لوگ؟ لوگوں نے کہا جادوگر ہے اور جادو کفر ہے، لہذا کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہے، سولی چڑھا دو اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد کے بارے میں طے کیا کہ وہ معجزے نہیں دکھائے جائیں گے۔ ہدایت کا طالب کوئی ہے تو قرآن موجود ہے، معجزہ ہے سب سے بڑا، اور ہدایت کا طالب نہیں ہے تو بڑے سے بڑا معجزہ دکھا دو، ایمان تو نہیں لاتے۔ لیکن اس میں خاص طور پر نوٹ کیجئے، جب بنی اسرائیل کو بھوک لگی تھی اور کھانے کو کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ نازل ہوئے تھے کہ نہیں؟ جیش العسرہ، سفر تبوک، بھوک کا یہ حال اور رسد کی کمی کا یہ حال کہ 3 مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور۔ پہلے ایک شخص نے منہ میں رکھا، چوس لیا کچھ دیر، پھر دوسرے کو دے دیا، اس نے چوس لیا، کچھ گلوکوز مل گئی، کچھ انرجی مل گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر تیسرے کو دے دیا۔ 3 آدمیوں کے لیے 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور۔ کیا من و سلوہ نازل ہوا؟ بتائیے۔ یہ میں سوال بعد میں کروں گا، کیا وہ بنی اسرائیل والے جو ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب تھے محمد کے امتیوں سے؟ کیا موسیٰ زیادہ عزیز تھے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سوال اپنی جگہ ہے، واقعہ اپنی جگہ ہے۔ غزوہ خندق کے اندر لوگوں نے فاقوں کی وجہ سے، کئی وقت کا فاقہ ہے، کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے، تو کمر سے پتھر باندھ لیے ہیں، اپنی چادریں لے کر یہاں پتھر رکھا پیٹ کے اوپر اور چادر سے کس دیا تاکہ کمر جو ہے سیدھی رہے۔ پھر حضور سے آ کر فریاد کی کہ حضور اب یہ فاقہ کشی ناقابل برداشت ہو رہی، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے۔ حضور اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھاتے ہیں، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے۔ یہ ساری باتیں ہماری سیرت کے جلسے ہوتے ہیں تو اس کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہم دارم تو تنہا داری۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو تمام انبیاء کو جو خوبیاں دی گئیں وہ ساری آپ کو دے دی گئی۔ یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، ان سے بڑھ کر حسن محمد کو عطا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دم عیسیٰ ید بیضا، یہ ساری چیزیں ہیں محمد آپ کو عطا کی گئی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری۔ لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور کی یہ حدیث کوئی نہیں سنائے گا آپ کو، تمام نبیوں پر جو تکلیفیں آئی ہیں میں نے تنہا وہ ساری جھیلی ہیں۔ یہ حدیث نبوی ہے۔ بہرحال اس پوری بحث کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ معجزوں سے نہیں ہوا ہے، یہ دعاؤں سے نہیں ہوا ہے،
دعائیں بھی ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں، اللہ کی مدد بھی آئی ہے، غزوہ بدر میں آئی ہے مدد، اور مدد کا راز دروازہ آج بھی بند نہیں ہے۔ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی مدد تو اب بھی آئے گی۔ معجزہ جو ہے وہ صرف نبیوں کے لیے ہوتا تھا، حضور کے لیے بعض معجزے ہیں، بعض مواقع پر تھوڑا سا کھانا جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا، یہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں، کرامات کی نوعیت کی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس طرح کا ہم وہاں دیکھتے ہیں، دھوپ پریشان کر رہی ہے تو ساتھ کے ساتھ بادل چل رہا ہے، ابر چل رہا ہے، ظل اللہ علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلویٰ، یہ بنی اسرائیل کے لیے ہوا ہے۔